میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظریں۔ قرائے کرام کے میں نام شروع کر رہا ہوں۔ اس سال اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل و کرم و مہربانی سے یہ جو جم الجمع میں آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اللہ نور السماوات والارض، یہ علوم القرآن میں مشکل ترین علم شمار ہوتا ہے، اور جس طرح کہ میرے برادر عزیز فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم و مہربانی سے یہ اعزاز ہمیں دیا، اور ہمارے جد امجد مجدد القراءات حضرت رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جزری وقت شاطبی زماں حضرت اقدس مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس علم کی تسہیل کی اور اس کو بہت آسان کیا، اور الحمدللہ یہ علم اب الحمدللہ بہت تیزی سے امت کے نوخیز نونہالوں کے سینوں میں الحمدللہ یہ منتقل ہو رہا ہے۔ اس سال آپ کے اس جامعے سے ایسے 75 قراء کرام سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 63 قراء کرام کا تعلق پنجاب سے ہے، اور خیبر پختونخوا سے 9، بلوچستان سے 1، بلتستان سے 1، فیصل آباد شہر کے 8 قراء کرام جنہوں نے قراءت عشرہ کی تعلیم مکمل حاصل کی ہے۔ قاری محمد ساجد، ان کا تعلق ملتان سے ہے، قاری محمد صاحب سرگودا سے، محمد حذیفہ اوکاڑا سے، محمد انصر خانیوال سے، محمد ابوبکر صدیق بن قاری محمد اسحاق صاحب ہری پور سے، طارق جمیل ڈیرہ غازی خان سے، معوض فیصل آباد سے، محمد اطہر جھنگ سے، زین العابدین جنوبی وزیرستان سے، محمد عاصم پاک پتن سے، سمیع اللہ پشاور سے، محمد عثمان ٹوبہ ٹیکسنگ سے، محمد مدثر بہاول نگر سے، حذیفہ محفوظ وہاڑی سے، محمد مدثر وہاڑی سے، بابر علی ٹوبہ ٹیکسنگ سے، محمد عمر احمد بہاول نگر سے، حبیب اللہ بہاول نگر سے، محمد بابر لاہور سے، محمد حسنین معاویہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے، عزت اللہ فیصل آباد سے، غلام مرتضیٰ مظفر گڑھ سے، محمد عثمان ٹوبہ ٹیکسنگ سے، سہیل ریاض ٹوبہ ٹیکسنگ سے، محمد اویس چار سدہ سے، عبد الخالق یوب سے، محسن گلزار ملتان سے، ثناء اللہ ملتان سے، محمد سیف اللہ ملتان سے، محمد سعد فیصل آباد سے، محمد حیدر علی فیصل آباد سے، عرفان اللہ کوہاٹ سے، احمد یاسین گجرات سے، محمد بلال فیصل آباد سے، محمد عثمان فیصل آباد سے، محمد عادل منڈی بہاؤالدین سے، محمد عارض لاہور سے، سیف اللہ راولپنڈی سے، محمد عظیم چنیوٹ سے، محمد طلحہ زبیر قصور سے، ذکی اقبال ننکانہ صاحب سے، عمر سعید اور اورنگزئی ایجنسی سے، محمد فرمان مظفر گڑھ سے، محمد مبین لودھرا سے، امانت علی پاک پتن سے، محمد وقاص شیخوپورہ سے، محمد عمر فاروق بن قاری شوکت علی صاحب، یہ ان کا تعلق شیخوپورہ سے، قاری محمد حسن رحیم یار خان سے، محمد علی معاویہ ٹوبہ ٹیکسنگ سے، محمد وقاص وہاڑی سے، محمد اکاشہ وہاڑی سے، واجد علی چنیور سے، رحمان لیاقت فیصل آباد سے، نعیم اللہ رحیم یار خان سے، محمد اکرام بہاول نگر سے، حسیب الحسن ہری پور سے، غلام اللہ بہاول نگر سے، محمد زبیر چنیور سے، محمد محسن ملتان سے، عثمان اسامہ قصور سے، محمد سعد فیصل آباد سے، محمد احمد ابوبکر فیصل آباد سے، آصف خان بنو سے، محمد عباس رحیم یار خان سے، محمد زبیر لودھرا سے، محمد اجاز الہی سیالکوٹ سے، عبد الباسط وہاڑی سے، ہدایت اللہ دیامر سے، صداقت علی ہری پور سے، عثمان ابراہیم جھنگ سے، حسنین ملتان سے، قدرت اللہ کراچی سے، عبد القیوم منڈی بہاؤالدین سے۔ تجوید الحفاظ ان کے نام بولے جا رہے ہیں: محمد اسرائیل، محمد یاسین، سلمان خان، مطیع اللہ خان، نور محمد طلحہ عظیم، دانش، محمد بدر عالم، محمد سلیمان، محمد سلمان جمیل، حسنین فاروقی، عمر بلال، طلحہ عظمت، اسامہ عبداللہ، اسامہ خورشید، محمد راشد، محمد قاسم، امیر عبداللہ، محمد صہیب، محمد عدنان، محمد عثمان سعید، عمیر توفیق، سلمان،
मोहम्मद सज्जाद हैदर, अली असगर, हमीदुल्लाह, मोहम्मद रिजवान, महमूदुल हसन, मोहम्मद इदरीस, अब्दुल करीम, वाजिद अली, मोहम्मद जहांज़ेब, नौमान, उसामा हबीब, उसामा मुनीर, उबैदुर रहमान, उमर फारूक, मोहम्मद अजीम, उज़ैफ़ा, महमूद अहमद, नयाज़ अहमद, जावेद इकबाल, मुज़म्मिल नदीम, अजीज़ुल्लाह, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अल्लाह देता, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद तलहा बिन कारी अब्दुलरहमान साहब, अताउर रहमान, फैज़ुल्ला, मोहम्मद हसन। मुकम्मल नाम बोले जा चुके हैं। जब तक ये दस्ताबंदी का अमल मुकम्मल होता है, एक तालिब इल्म सूरह रहमान की चंद आयात तिलावत करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. ये दस्तारबंदी का अमल अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। हम दुआ की तरफ बढ़ रहे हैं। दुआ को इबादत का मगज़ और असल करार दिया गया है। मगरिब के बाद से बल्कि असर के बाद से आप हज़रात ने बड़ी दिलजमई से यहाँ तशरीफ़ रखा है। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि अब दुआ का और आदाब का तकाजा ये है कि हम इसको पूरे खुशू खुजू से दिलजमई से मांगें।
انتہائی اہتمام سے وقار کے ساتھ متانت کے ساتھ تشریف رکھیں. ہم دعا انشاءاللہ ہم بیٹھ کے مانگیں گے. تشریف رکھیں, آپ بیٹھ جائیں. تمام حفاظ کو, تمام قراء کو, تمام علماء کو میں اپنے والد صاحب دامت برکاتہم, جامعہ کے تمام اساتذہ کرام, تمام کارکنان کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نسبت ان کو عطا فرما دی ہے, کرم فرما دیا ہے اور فضل فرما دیا ہے اور بہت بڑا احسان فرما دیا ہے. اور یہ آپ کے سامنے اجلے لباس میں منور چہرے آپ کے سامنے موجود ہیں دائیں طرف, یہ قرآن پاک کے حاملین ہیں. اور اس پہ آپ والدین کی, اعزہ کی, خاص طور پر اہل مدارس کی, اساتذہ کی, منتظمین کی بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. تو اس محنت کو وجود میں لانے کے لیے جو ذمہ داریاں مدارس نے سر انجام دی ہیں, یہ بھی اس تاریخ کا روشن باب ہے. تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ جتنی قیمتی دولت ہوتی ہے اس کی حفاظت کا انتظام اتنا اہم طریقے سے کرنا چاہیے. قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی ہے. قرآن پاک کو یاد رکھنے کی تاکید فرمائی ہے, ترغیب دی ہے. اور قرآن پاک بھول جانے پہ قرآن پاک میں اور احادیث میں بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں. آج الحمدللہ اللہ کی توفیق و فضل و کرم اور مہربانی سے یہ حافظ بچے اس قابل ہیں کہ قرآن پاک تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز بالکل قرآن پاک صحیح حالت میں سنائیں گے. اور مصلی پہ اساتذہ کی محنت آپ کو اس سال نظر آئے گی انشاءاللہ. لیکن آج پگڑی باندھنے کے بعد یہ ذمہ داری اب ان بچوں کے اوپر اور والدین کے اوپر منتقل ہو گئی ہے. اب ذمہ داری ان بچوں کی بھی ہے اور ان کے والدین کی بھی ہے اور اعزہ کی بھی ہے. قرآن پاک کی دولت کی حفاظت, اس کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس کو اختیار کیا جائے. ان میں سے یہ کہ ہر روز منزل کا اہتمام کیا جائے. نمبر 2 یہ کہ جب تک زندگی ہے ان کی اور ان کے والدین کی, کوشش کریں کہ کسی حافظ کا رمضان المبارک کا مصلی اور تراویح فوت نہ ہو. پورا قرآن کریم تراویح میں جو حافظ سنائے گا, ہمارے بزرگ حضرات اللہ کے بھروسے پہ گارنٹی دیتے ہیں کہ قرآن پاک یاد رہے گا. اور تیسری بات یہ کہنی ہے کہ ان کے ماحول اور سوسائٹی کا خیال کریں. اور اللہ کی توفیق و فضل و کرم مہربانی سے گزشتہ 15 سال سے ہمارے جامعہ میں بھی ان حفاظ کی خدمت کے لیے ایک اسکول کھول دیا گیا ہے, جس میں سائنس کے مضامین کے ساتھ بایو, فزکس, کیمسٹری سب مضامین اور پنجاب بورڈ کا امتحان ہوتا ہے. گزشتہ سال الحمدللہ تقریباً 63 طلباء نے امتحان دیا, 100% الحمدللہ نتیجہ حاصل ہوا. میں والدین سے یہ کہوں گا کہ ان کو انگریزی اسکولوں کے حوالے کرنے کے بجائے تعلیمی دلوانی ہے اچھی تعلیم کی, تو ان کو مدارس کے اسکولوں کے حوالے کریں جہاں ان کی شکل, صورت, لباس, اخلاق, قرآن پاک, ان کی نمازیں, ان کے عادات یہ درست رہیں, محفوظ رہیں. تو میں والدین کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ان کے مستقبل کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کریں. یہ ذمہ داری اب والدین کے کندھوں پہ آ چکی ہے. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا اب نظر